لیکن بیٹے بات یہ ہے کہ آپ ایک قاری صاحب سے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت آپ سنت اور بدعت کی بحث نہ کریں، آپ اپنے استاد کی عزت کرنے کے لیے ٹوپی پہن لیا کریں۔ ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ میں 8ویں جماعت کا طالب علم ہوں، مجھے جو قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھتے ہیں ٹوپی پہننی ہے، اور اگر نہیں پہنو گے تو میں آپ کو نہیں پڑھاؤں گا، اور مجھے ٹوپی پہننا پسند نہیں۔ سوال یہ ہے کہ دین میں داڑھی، ٹوپی اور ٹکنے اور سلوار کی کیا اہمیت ہے، اور قاری صاحب ان تینوں چیزوں کو سنت کہتے ہیں۔ لیکن بیٹے بات یہ ہے کہ آپ ایک قاری صاحب سے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت آپ سنت اور بدعت کی بحث نہ کریں، آپ اپنے استاد کی عزت کرنے کے لیے ٹوپی پہن لیا کریں، اور اگر آپ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو پھر قاری صاحب بدل دیجیے، کیونکہ اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو وہ آپ کو شوق اور محبت سے پڑھائیں گے نہیں۔ اس کے بعد ان کی اصلاح کرنا یا ان کی کسی رائے کی غلطی واضح کرنا یہ الگ کام ہے۔ اس وقت آپ کا ان کے ساتھ رشتہ ایک شاگرد اور استاد کا ہے، اور دین میں اور ہماری تہذیب میں شاگرد اور استاد کے رشتے کے بھی بعض تقاضے ہیں۔ جب آپ نے ان کو استاد مان لیا، وہ آپ کو پڑھانے کے لیے آ گئے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ آپ مان لیں اور مان کے پڑھیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر بالکل ہی غلام آدمی ہوتا ہے تو قاری صاحب تبدیل کر لیں، لیکن اگر آپ کوئی قاری ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے جو ٹوپی کے بغیر قرآن پڑھائے تو ممکن ہے پاکستان سے باہر نکلنا پڑے، مشکل کام نہیں ہے۔